ہم پڑھ رہے ہیں کنڈیشنل سینٹنسز کے متعلق. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کنڈیشنل سینٹنسز کی ٹائپ 0, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے متعلق پڑھا تھا. اب ہم اس ویڈیو میں کنڈیشنل سینٹنسز کی باقی کی 2 ٹائپس کے متعلق پڑھیں گے. تو اب باری ہے ٹائپ 3 کنڈیشنل کی. اس کا یوزیج کیا ہوتا ہے؟ معاف کیجیے گا, an unreal past condition and its probable result in the past. یعنی اس قسم کے جملے میں بھی ان ریئل یا پھر ایک تصوراتی صورتحال کے متعلق بات ہوتی ہے جو کہ جس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. یعنی ماضی کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا یا پھر ایسا ہو چکا ہوتا تو پھر اس کے نتیجے میں ویسا ہو چکا ہوتا. یعنی اس جملے کے اندر پاسٹ ٹینس میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اور کسی ایسی صورتحال کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ہوئی ہی نہیں ہوتی لیکن صرف اس کا تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس قسم کے جملے میں if clause کے اندر یعنی جملے کا وہ حصہ جس میں لفظ if کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں verb ٹینس کی فارم کے استعمال کے لحاظ سے اس حصے کو کہتے ہیں کہ وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. یعنی جملے کے اس حصے میں استعمال ہونے والے جو وربز ہیں وہ ہوتے ہیں ایک تو لفظ had اور پھر اس کے بعد جو ورب استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنی پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پر لفظ rained. ریگولر وربز کی پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانا بہت آسان ہوتا ہے. ان کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یعنی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے بن جاتا ہے پاسٹ پارٹیسپل, جیسے کہ رین سے بنتا ہے رینڈ. اور اس سے پہلے لفظ ہیڈ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ. اس سے پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں جب ٹائپ 2 کے متعلق پڑھا تھا تو اس میں سمپل پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا تھا. یعنی ورب کو وہاں بھی پاسٹ پارٹیسپل فارم میں استعمال کیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے لفظ ہیڈ کا استعمال نہیں کیا گیا تھا, جبکہ پاسٹ پرفیکٹ کے مطابق لفظ ہیڈ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک ٹائپ 3 کنڈیشنل سینٹنس کے اندر if clause میں پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مین clause کے اندر verb tense جو استعمال کی جاتی ہے وہ کہلائی جاتی ہے پرفیکٹ کنڈیشنل. پرفیکٹ کنڈیشنل کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کے اندر would have کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو verb استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنی پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہوتا ہے. جیسے کہ لفظ rained یہ ہے پاسٹ پارٹیسپل فارم, تو اس طرح سے would have rained یہ بن گیا پرفیکٹ کنڈیشنل. لفظ رین جو ہے یہ ایک ریگولر ورب ہے اس لیے اس کی پرفیکٹ فارم بنانے کے لیے اس کے آخر میں ای ڈی کا اضافہ کیا گیا ہے. لیکن کچھ الفاظ اس ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کرتے, جیسے کہ لفظ گیٹ جو ہے یہ ایک ارریگولر ورب ہے اور اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے گاٹن. تو اگر رینڈ کی جگہ گاٹن لگا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا would have gotten اور اس طرح سے یہ بھی بن جائے گا پرفیکٹ کنڈیشنل. مثال کے طور پر اب اس جملے کو دیکھتے ہیں. یہ ٹائپ 3 کنڈیشنل کی ایگزامپل ہے if it had rained you would have gotten wet. یعنی اگر بارش ہو چکی ہوتی تو تم بھیگ چکے ہوتے. یعنی جملے کے دونوں ہی حصوں میں ماضی کا ذکر پایا جا رہا ہے اور یہ بات محض ایک خیال ہے, یعنی یہ ایک ان ریئل سچویشن ہے. تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ if clause کے اندر کون سی verb forms کا استعمال کیا گیا ہے. یہاں لفظ had اور پھر اس کے بعد ایک verb استعمال کیا گیا ہے جو کہ اپنے past participle form میں ہے. اس طرح سے یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ بن جاتا ہے past perfect. جبکہ اس جملے کے مین clause کے اندر استعمال کیا گیا ہے پرفیکٹ کنڈیشنل کا, یعنی would have کے الفاظ کے ساتھ اس کے بعد جو verb استعمال کیا گیا ہے یہ اپنی پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ہے. تو اس طرح سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب جملے کے if clause کے اندر پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال کیا جائے اور اس کے مین clause کے اندر پرفیکٹ کنڈیشنل کا استعمال پایا جاتا ہو تو اس طرح سے یہ جملہ بن جاتا ہے ٹائپ 3 کنڈیشنل سینٹنس. اب دیکھتے ہیں کنڈیشنل سینٹنسز کی آخری قسم, یہ کہلائی جاتی ہے مکسڈ ٹائپ. اور اس کا یوزیج کیا ہے, یعنی اسے کب استعمال کیا جاتا ہے؟ an unreal past condition and its probable result in the present. یعنی اس قسم کے جملے میں ماضی کی کسی ان ریئل یا تصوراتی صورتحال کے متعلق بات کر کے
یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا یا ہو چکا ہوتا اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر جو بات کی جاتی ہے اس کا تعلق حال سے ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اب اس طرح ہو رہا ہوتا یا اس طرح ہوتا. یعنی اس قسم کے جملے میں آدھا حصہ جو ہے اس کا تعلق پاسٹ ٹینس سے ہے، جبکہ باقی کے حصے کا تعلق پریزنٹ ٹینس سے ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی سچویشن یا صورتحال ہوتی ہے جو کہ ان ریئل ہوتی ہے، یعنی صرف اس کا خیال کیا جا رہا ہوتا ہے یا تصور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہوتا تو پھر نتیجے میں آج ایسا ہو رہا ہوتا. تو لہٰذا اس کے اف کلاز کے اندر جو ورب ٹینس استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی پاسٹ پرفیکٹ ہوتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ٹائپ 3 میں پڑھا تھا پاسٹ پرفیکٹ کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ اس میں لفظ ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو اس کے بعد ورب استعمال ہوتا ہے وہ اپنی پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ہوتا ہے. اور ریگولر وربس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانا بہت آسان ہوتی ہے، اس میں بیسک فارم کے آخر میں ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے، جبکہ ارریگولر وربس کی جو پاسٹ پارٹیسپل فارمز ہوتی ہیں ان کے اسپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں اور انہیں زبانی یاد رکھ کے ہی جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مکس ٹائپ سینٹنس کے اندر اس کے مین کلاز میں جو ورب ٹینس استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پریزنٹ کنڈیشنل. پریزنٹ کنڈیشنل کے متعلق ہم ٹائپ 2 قسم کے سینٹنسز کے بارے میں جب پڑھ رہے تھے اس سے پچھلی ویڈیو میں، تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پریزنٹ کنڈیشنل کی پہچان کیا ہوتی ہے. اس میں وڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ورب استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنی بیسک فارم میں ہوتا ہے، جیسے کہ وڈ گیٹ. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جن جملوں کے اندر پریزنٹ کنڈیشنل کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پریزنٹ کنڈیشنل کی جگہ پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس میں وڈ بی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ورب استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں اگزامپل دی گئی ہے وڈ بی گیٹنگ. تو اس طرح سے مکسڈ ٹائپ کنڈیشنل سینٹنس کے اندر اف کلاز میں ہمیشہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مین کلاز کے اندر پریزنٹ کنڈیشنل یا پھر پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ یہاں اس آخری جملے میں ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں ایک مکس ٹائپ کنڈیشنل کی. اسے مل کر پڑھتے ہیں if it had rained harder we would get a better crop today. یعنی اگر تیز بارش ہوئی ہوتی یا ہو چکی ہوتی تو آج ہمیں بہتر فصل ملتی. تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں if کلاز کے اندر پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی لفظ ہیڈ اور اس کے بعد میں آنے والا جو ورب ہے یہ اپنی پاسٹ پرفیکٹ فارم میں ہے، تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ. جبکہ اس جملے کے مین کلاز کے اندر would اور پھر لفظ get یعنی ایک ورب اپنی بیسک فارم کے اندر موجود ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے پریزنٹ کنڈیشنل. اور جملے کے اس دوسرے حصے میں پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، یعنی would get کی جگہ would be getting کے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے تھے اور اس طرح یہ جملہ ہو جاتا if it had rained harder we would be getting a better crop today. یعنی اگر تیز بارش ہوئی ہوتی یا ہو چکی ہوتی تو آج ہمیں بہتر فصل مل رہی ہوتی. تو اس طرح سے یہ تھے مختلف قسم کے کنڈیشنل سینٹنسز، ان کا استعمال اور ان کے کلازز کے اندر استعمال ہونے والے مختلف ورب فارمز اور ورب ٹینسز. ان تمام کے متعلق اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور ان جملوں کو لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس ٹیبل کو اچھی طرح سے سمجھ لینے کے بعد زبانی یاد کر لینے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ ہر قسم کے کنڈیشنل سینٹنس کو پہچان بھی سکیں گے. اس کے علاوہ ہر قسم کے کنڈیشنل سینٹنسز میں آپ جملہ بھی بنا سکیں گے.